السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الذين جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب غیب پر، ویقیمون اور قائم کرتے ہیں الصلاۃ نماز، ومما اور اس سے جو رزقناہم ہم نے انہیں دیا، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں. جو لوگ غیب پر ایمان لاتے، نماز قائم کرتے اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا اس میں سے خرچ کرتے ہیں. صدق اللہ العظیم. آپ کے سامنے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 3 کی تلاوت کی ہے. اس آیت کی تفسیر کا سلسلہ جاری ہے. اس کے پہلے حصے میں الذین یؤمنون بالغیب کا بیان ہوا، کل کے درس میں ویقیمون الصلاۃ کا بیان، اور آج انشاءاللہ العزیز ومما رزقناہم ينفقون اس کا تیسرا حصہ اس کا بیان کریں گے. دین اسلام نے لوگوں کو باجماعت نماز کے لیے مسجد میں 5 وقت اکٹھا ہونے کا حکم دیا. یہ حکم دیا تو یہ بات کس طرح گوارا ہو سکتی تھی کہ ایک شخص خوشحال زندگی بسر کر رہا ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اس پہ مہربانی ہو، اللہ نے اس کو نعمتوں سے نوازا ہو، اور اس کے ساتھ کھڑا ہوا شخص غربت کی زندگی گزار رہا ہو، زندگی کے تھپیڑے کھاتا رہے، اور جو صاحب ثروت ہے، جو مالدار ہے، اس کی پرواہ نہ کرے. کس طرح گوارا ہو سکتا تھا؟ اسلام کا اجتماعی نظام 2 بنیادوں پر قائم کیا گیا، ایک روحانی اور دوسرا مادی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے 5 وقت نماز قائم کرنے کا حکم دیا گیا. باہمی ہمدردی، معاشی استحکام کے لیے زکوٰۃ فرض قرار دی گئی تاکہ معاشرتی اونچ نیچ اور معاشی افراط و تفریط کو توازن کے پیمانے کے قریب رکھتے ہوئے باہمی محبت اور اخوت کی فضا قائم کی جائے. قرآن مجید نے بار بار صدقہ کرنے کی ترغیب دی، اور اس تحریک کو لوگوں کی مرضی پر نہیں چھوڑا کہ جس کا دل چاہے خرچ کرے. زکوٰۃ کا فرض قرار دیتے ہوئے اسے ایمان کی مبادیات میں شامل فرمایا، اسلام کے بنیادی ارکان میں شامل فرمایا. قرآن مجید میں زکوٰۃ اور نماز کا 26 مرتبہ اکٹھا ذکر ہوا. نماز جو ہے وہ حقوق اللہ کی ترجمان ہے، اور زکوٰۃ حقوق العباد کی پاسبان ہے. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہاں لفظ زکوٰۃ کے بجائے رزقناہم استعمال فرما کر اشارہ دیا کہ اجتماعی زندگی کامیابی کے ساتھ گزارنے کے لیے زکوٰۃ ہی نہیں
بلکہ جو کچھ اللہ نے اسے عطا فرمایا ہے اس میں سے دوسروں پر خرچ اور صرف کرتا رہے۔ جسمانی قوت دی اللہ نے تو نحیف اور ناتواں اور کمزور بندوں کی خدمت کرے، مالی استعداد ہے تو غریبوں اور ناداروں پر خرچ کرے، علم و بصیرت سے اللہ نے نوازا ہے تو لوگوں کی رہنمائی کرے، اقتدار اور اختیار دیا ہے تو مجبوروں اور کمزوروں کی مدد کرتا رہے۔ البتہ رزقناہم سے مراد زکوٰۃ ہے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا زکوٰۃ نہ دینے والوں کو متعلق کیا حکم ہے؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے لڑائی کروں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کریں گے۔ یقیناً زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم اگر لوگوں نے بکری کا بچہ دینے سے انکار کر دیا جو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیا کرتے تھے، میں اس کے روکے جانے پر لڑائی کروں گا۔ تو دیکھیں سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لڑائی کا، جنگ کا اعلان کیا ان لوگوں کے خلاف جو زکوٰۃ نہیں دیتے۔ تو امت محمدیہ کو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دیا کہ تم نماز کی پابندی کرو اور زکوٰۃ ادا کرو۔ سورۃ النور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، نماز کی پابندی کرو، زکوٰۃ ادا کرو، اللہ تعالیٰ کے رسول کی فرما برداری میں لگے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاة وآتوا الزکاة وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر وللہ عاقبۃ الامور۔ سورہ حج کی آیت نمبر 41 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسلامی حکومت کے بنیادی اہداف اور مقاصد بیان کی ہیں، جنہیں خلافت راشدہ اور دیگر اسلامی حکومتوں پر بروئے کار لایا گیا اور انہوں نے اپنے ترجیحات میں ان کو سر فہرست رکھا۔ تو ان کی بدولت ان حکومتوں میں امن بھی تھا، سکون بھی تھا، خوشحالی بھی رہی اور مسلمان سربلند اور سرفراز بھی رہے۔ آج بھی جن اسلامی ممالک میں اسلامی احکامات پر عمل کیا جاتا ہے، اسلامی نظام نافذ ہے، وہاں پر بھی الحمدللہ سکون ہے، خوشحالی ہے، امن ہے۔ اگر خوشحالی نہیں، بدامنی ہے، قتل و غارت ہے، فساد ہے، غربت ہے، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ سب اللہ کے بتلائے ہوئے راستے کو اختیار کرنے کے بجائے مغرب کے جمہوری اور لادینی نظام کے ذریعے سے ہم فلاح بھی چاہتے ہیں، ہم کامیابی بھی چاہتے ہیں، ہم خوشحالی بھی چاہتے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ جب تک مسلمان حکومتیں، جتنی بھی مملکتیں قرآن کے بتلائے ہوئے اصول کے مطابق اقامت الصلاۃ اور زکوٰۃ اور عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام نہیں کریں گے اور اپنی ترجیحات میں ان کو سر فہرست نہیں رکھیں گے، وہ فلاحی مملکت یا فلاحی ریاست کے قیام میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی چاہیے، لیکن جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا نظام ہے، اگر وہی نظام نافذ کر دیا جائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ
برکتیں بھی دیں گے، خوشحالی بھی دیں گے، سکون بھی دیں گے، امن بھی دیں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قرآن مجید کا صحیح فہم عطا فرمائے اور ہمیں زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو باتیں کی ہیں اللہ سبحانہ و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔